میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں بہنوں، ہم سب یہاں پر شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کہ شادی کرنا سنت ہے، اور ہمارے حیدر بھائی کے شہزادے ان کے لڑکے عاشق بھائی کی شادی میں تشریف لائے ہوئے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور ہمیں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی ماں بہنوں، اگر ابھی تک پردے میں نہیں ہے تو پردہ کر لے اور اپنی نگاہوں کو جھکائے، شروع سے لے کر آخر تک اس محفل میلاد الشریف میں شرکت فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا فقط مقصد یہی ہے کہ ان کی شادی میں کھانا آبادی ہو جائے اور ان کی شادی کی سنت اللہ کے رسول قبول فرمائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی میں برکتیں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے ان ماں باپ کو مبارکباد دینا کہ الحمدللہ گناہوں سے بچانے کی نیت سے الحمدللہ یہاں پر محفل میلاد شریف سجائی گئی۔ اور جب بھی میں آپ سب سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی کا موقع دے، اگر کسی کے یہاں جنم دن ہو، شادی کی سالگرہ ہو، یا اپنے بچے یا بچی کی منگنی ہو، سگائی ہو، یا شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا نہ بھولے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلامے اور غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، اور ہم جس ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ملک ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کا ہم پر سایہ ہے، اور سایہ کرم ہے کہ ہماری زندگی کے دن چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ اب نہیں پتا ہمیں کہ اس مسافر خانے میں، اس دنیا کے اندر ہم کتنی سانسیں ہماری باقی ہے، کتنا دانا پانی باقی ہے، کتنی زندگی باقی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ہیں کنوارے لوہے محفوظ پر اگر ان کا رشتہ لکھا ہوا ہے تو ان کی شادی دنیا میں ہو کر رہے گی۔ جس طرح آج الحمدللہ یہ جو شادی کی محفل سجائی گئی ہے، ہمارے عاشق بھائی کا رشتہ جس لڑکی کے ساتھ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، اللہ کے رسول فرماتے نکاح کرنا میری سنت، جو نکاح کرے وہ میرا، اور جو نکاح سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نکاح کرنا تو نبی پاک کی سنت، تو کوئی افسوس نہ کرے، بلکہ اللہ نے ہر ایک لڑکی کا، ہر ایک لڑکے کا، جس کا بھی جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے اس کی شادی دنیا میں ہو کر رہے گی۔ شاعر کیا کہتا ہے، میں بھی میلاد کی نسبت سے کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے خوشبو والے خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے ہاں سنتوں کے اصول والے ہیں، اور تاج شاہی تمہیں مبارک ہو۔ یہ تاج، یہ تخت، یہ کرسیاں ان 5 سال والی حکومتوں کو مبارک ہو۔ ارے ہم تو اس حکومت کے زیر سایہ زندگی کی سانسیں لے رہے، اور ہمارا تو ایک ہی بادشاہ ہے الحمدللہ۔ جب سے وہ عطائے رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لایا الحمدللہ، تب سے اس غریب نواز کی چوکھٹ کے صدقے میں ہم کھا رہے، پی رہے اور زندگی کی سانسیں گزار رہے۔ اور قسم خدا کی جس دیش میں پیدا ہوئے اسی غریب نواز کی دیش، اسی غریب نواز کے ملک میں انشاءاللہ سانسیں پوری کریں گے اور اسی مٹی میں انشاءاللہ دفن ہوں گے۔
تو قیامت تک چاہے کتنی بھی حکومتیں بدلا جائے، چینج ہو جائے، مگر صحیح میں ایک ہی بادشاہ قیامت تک رہے گا، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے غریب نواز ہے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، سارے مل کر پڑھے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیوں جانتے ہو کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی میلاد سجائی جاتی ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی چماچم برسات ہوتی ہے، مگر اس نور کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور میری اسلامی ماں بہنوں، جلدی جلدی کھانے پینے سے، کام کاج سے فارغ ہو جائے اور اس محفل میں آ جائے۔ ہمیں انہوں نے نہیں بلایا، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار مدینہ بلاتے ہیں۔ تو یہ سرکار کی محفل ہے برابر، تو انشاءاللہ سرکار کی محفل میں اللہ کا ذکر بھی کر لے اور نعت مصطفیٰ بھی پڑھ لے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی چھپا پر جاری رہا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بول عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اور میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، کیا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خالی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا میرے پیاروں، ہم جس سماج سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہے تو مسلمان، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم نے بعد میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول، یہ اللہ کے بندے اور ہمارے پیغمبر اور ہماری جان ہے، اور ان پر ہماری جانیں قربان۔ حقیقت ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین ہے، شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نماز روزہ زکات حج، اگر میرے نبی کی سچی محبت نہیں تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز کیا ہے، لوہ قلم تیرے ہیں۔ کیا کس نے کلمہ پڑھا سنیں؟ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہیں، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے، کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا، لا الہ
اور آخری شعر اس کلام کا ملاحظہ فرمائے، ہم 200 خواجہ کے غلام ہیں، اور حقیقت میں کیا فرمایا سنیں، شاعر کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہوتا ہو جویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر ہو جانے جب خود چل کے میں لاکھ کو پڑھ بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ بی قلبی نور محمد صلی اللہ کے پیارے دیوانوں، آئیے دعا کر لیتے سب کے حق میں، اللہ کریے دعا قبول ہو جائے۔ کیا فرمایا شاعر نے، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ شاعر کیا کہتا ہے سنیں، عطا کرے تو شاہی کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شاہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو کس سے، ارے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور شاعر نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو غریب ہے، کیا کہتا ہے، جو مفلس ہے انہیں تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے انہیں کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ڈاکٹر بھی فیل، سرکار بھی فیل، انہیں کہاں سے پتا چلے گا؟ ارے جنہوں نے قرآن پڑھا اسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں اللہ کا شکر مانے اتنا کم ہے کہ ہماری زندگی بخش دی گئی، نہیں تو یہ مہاماری اور یہ بیماری اور کہاں ہمارا یہ نازک بدن، اللہ نے دنیا میں انسان بنا کر تو ہمیں بھیج دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 4 پیر والا جانور نہیں بنایا بلکہ 2 پیر والا انسان بنایا۔
خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہمارے پیدا ہوئے ایک کان میں آذان دی گئی, دوسرے کان میں تکبیر پڑھی گئی اور ہمیں کلمہ سنایا گیا پڑھ کر. اور جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی ہمیں سمجھ آئی, دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ایک خدا کی پوجا اور پرستش کر رہے, جو نرنجن نراکار ہے, جس کا نہ کوئی روپ ہے نہ کوئی آکار ہے, اسے خدا مان رہے اور اس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے, نماز پڑھ رہے. اور پھر پتا چلا کہ یہ درود پاک پڑھ رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو پتا چلا کہ نبی کے ہم امتی ہیں, نبی کے غلام ہیں. پھر بڑے ہو گئے تو غوث پاک کی غلامی کا دامن, غلامی کا پٹہ ہم نے ہمارے گلوں میں پہن لیا اور غوث پاک کے قادری سلسلے میں مرید بن گئے. اس کے بعد پھر پتا چلا کہ ہم جس دیش میں رہ رہے, جس ملک میں رہ رہے, وہ کسی راجہ کا نہیں بلکہ میرے خواجہ کا ملک ہے. پھر بڑے آگے, بچے کی عمر ہو گئی, بچے کی عمر ہو گئی, اب وہ شادی کے لائق ہو گیا. ماں باپ نے اپنی ذمہ داری, اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے, اپنے ماں باپ نے اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے ماں باپ نے اچھی جگہ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ کر دیا, سگائی و منگنی کر دی. اس کے بعد رشتہ ہو گیا مضبوط اور پکا دونوں طرف سے. اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا, بیٹا دنیا کی دولت کمانا سیکھ گیا, حلال روزی کمانا سیکھ گیا. اب وہ اس قابل بن گیا کہ اب اس کے نکاح کا وقت آ چکا. اب النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, اب اسے جلدی سے شادی کے سہرے سے سجا دیا جائے, جلدی اس کے شادی کا سہرا اس کے اوپر سجا دیا جائے سر پر, اور اس کے نکاح کر دیے جائے, تاکہ ماں باپ کو بھی خوشی ہو کہ ہمارے جیتی جی ہماری حیاتی میں ہم نے ہماری اولاد کا حق ادا کر دیا. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, چاہے ان کے گھر لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو, ہر ماں باپ کی ایک کتنے کے اولاد ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی. مگر آج زمانہ ایسا آ گیا کہ آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو شادی کے بعد بوجھ سمجھتی. ہاں مجھے کہنے دو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پال پوس کر بڑا کیا, وہ بیچاری گیلے میں سوتی تھی اور تمہیں سوکے میں اپنے اوپر سلاتی تھی. جب تک تم سو نہیں جاتے تھے, چپ نہیں ہو جاتے تھے, روتے رہتے تھے, ماں باپ کی نیند حرام ہو جایا کرتی. وہ ماں باپ نے اپنی فکر نہیں کی, بلکہ وہ ماں باپ نے آپ کے بارے میں سوچا. اے اولاد کان کھول کر سن لے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں تجھے جنت ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سن لے, تیری ماں, یہ جو ماں ہے نا ماں, یہ ماں بغیر پگار کے, بغیر رشوت لیے, بغیر نوکری کے 24 گھنٹے نوکری کرتی ہے گھر کی. وہ بیچاری عورت ایک ماں بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں. اے میری اسلامی ماں بہنوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسا دامن عطا فرمایا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. آپ کے سماج کا نام ہے میانہ سماج, مگر ہو تو ہم مسلمان. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سمجھ لو وہ اسلام کے زمرے میں داخل ہو گئے, وہ نبی کا غلام بن گیا. اب یہ ضروری نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ایک عورت اگر تو نیک بن جائے, اگر تو نمازی بن جائے, اگر تو رمضان کے روزے رکھنے والی بن جائے, اور اے عورت تو اگر کنیز فاطمہ بن جائے, قسم خدا کی وہ مائیں کیسی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کھانا بناتی تھی, روٹی بناتی تھی, تو الحمدللہ وضو کر کے روٹی کا آٹا گوندا کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. قسم خدا کی اس ماں کے پیٹ سے الحمدللہ غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے, اور وہ بھی 17 اور 16, 17 یا 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوا کرتے تھے. وہ بھی تو ماں تھی نا. ارے وہ ماں جب چکی پیستی تھی, آٹا گوندتی تھی, گہوں گوندتی تھی,
कसम खुदा की हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। आज हमें आटा गूंदना और गेहूं का लोट निकालना नहीं पड़ता, बल्कि चक्की से पीस कर आ जाता है। वो माँ कैसी होती थी कि जिसने इमाम हसन को भी पैदा किया और इमाम हुसैन को भी पैदा किया, और ऐसी तालीम और तरबियत दी, ऐसा कुरान सिखाया। और वो तो मेरे नबी के नवासे थे, वो तो जन्नती फूल थे यार, हैं? वो माएँ कैसी हुआ करती थी। आज की माओं को अगर कहे कि पर्दा करो, सर पे दुपट्टा ओढ़ो या रुमाली ओढ़ो, चलो बुर्का नहीं पहनते तो कुछ नहीं, कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो कि कोई देखने वाला आपको बुरी नजर से, बुरा ख्याल, बुरे विचार से, उसके दिल में बुरा ख्याल पैदा ना हो, बुरा विचार पैदा ना हो। हाँ, ये मेरी इस्लामी माँ बहनों, आज मेरी माँ की उम्र की भी बैठी हुई और बहन की उम्र की भी बैठी हुई है, कान खोलकर सुनो। अल्लाह ने औरत का मतलब क्या रखा है जानते हो? पर्दा, यानी छुपाने की चीज। और एक बात याद रखना, चाहे शादी में जाओ, खुशी के मौके पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये लाली, ये मेकअप, ये लिपस्टिक, ये रास गरबे, ये डीजे पर नाचना कूदना, कसम खुदा की ये कुछ भी कब्र में काम आने वाला नहीं है। बल्कि जब भी अल्लाह आपको खुशी का मौका दे, अल्लाह आपके घर में आपका बेटा या बेटी जवान हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले काम किया करो। और कसम खुदा की अगर नाराज किया तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। क्योंकि एक बात याद रखना, कब्र में तीसरा सवाल पूछा जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, तो इस नबी के बारे में दुनिया में कितनी मेरे नबी से मोहब्बत करता था, इस नबी का तुझे ख्याल भी था या नहीं? तूने गुनाह किए, तूने इस जमीन पर, आप जानते हो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं तो सब कुछ जान चुका हूं कि मेरे जाने के बाद क्या होने वाला, मगर सुन लो कान खोलकर, ए माँ, ए बहन, ए औरतों, अल्लाह ने तुम्हें जो इज्जत दी है, जो हया और पर्दा दिया है ना, कसम खुदा की हमारे घर में सोना होता है, चांदी होती है, रुपये पैसे होते, तो हम घर की जमीन के ऊपर नहीं रखते, या तो बैंक के अंदर रखते, या तो घर की तिजोरी में या कबाट में छुपा कर रखते। क्यों? कि कोई चोर चोरी करके ले ना जाए। तो ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, आप कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने सोने चांदी रुपए पैसों से ज्यादा अल्लाह ने आपकी इज्जत को बढ़ा दिया है। बल्कि अल्लाह ने एक मोमिन की इज्जत को काबे से भी बढ़कर इज्जत अता फरमाई। हाँ, और यहाँ तक किताबों में लिखा है, अगर एक अल्लाह की बंदी, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, एक बेटी अगर नेक बन जाए तो 70 वलियों से बेहतर है। सोचो, 70 औलिया इकराम, उससे बेहतर का मकाम और मर्तबा अता फरमाया अल्लाह ताला ने। और ये गौसे पाक के गरीब नवाज के सदके में अता हुआ है, मौला अली और माँ फातिमा के सदके में अता हुआ है आपको ये मकाम और मर्तबा। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, अल्लाह ने आपको खुशी के मौके पर बुलाया, आप इस महफिल में आए हो, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और गुजारिश है, ये दुनिया के दो या 4 दिन की जिंदगी में अपने नफ्स को मनाने की खातिर, अपने दिल को मनाने की खातिर और शैतान को खुश करने वाले काम करके अल्लाह उसके रसूल को क्यों नाराज कर रहे हो? मैं जानता हूं कि हमारे घरों में बॉस तो औरत ही होती है, हमारे घर की बादशाह तो औरत ही होती है भाई, लेडीज ही बराबर, चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो भाई, बराबर। वो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे होते ने, वो भी अपनी औरत को पूछे बगैर ने कुछ नहीं कर पाते। भले दुनिया पर हुकूमत कर रहे, मगर कसम खुदा की जब घर में आएंगे ना, बाहर शेर बनकर घूमेंगे, मगर कसम से घर में औरत होगी ना, तो कहते ना बिल्ली बन जाएगी। हाँ, वो बिल्ली या बकरी बन जाएगी। मगर एक बात बताना चाहता हूँ, मर्द होता है ना, मर्द, ये आपकी इज्जत करता है। क्यों इज्जत करता है? आप माँ हो, आप बहन हो, आप बीवी हो, आप बेटी हो, और आप ही से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया गया, उसी से ये नस्ल इंसानी पैदा हुई और कयामत तक इंसान पैदा होते रहेंगे। आप जानते हो, एक सेकंड के अंदर 2 बच्चे पैदा होते और एक का इंतकाल होता है, यानी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, अगर
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے بدن میں کوئی بیماری نہیں دی، آپ کے پیر درد نہیں کر رہے، آپ کا سر درد نہیں کر رہا، آپ کے اندر طاقت ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، تو یہ جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی۔ اے میرے بھائیوں، آپ بھی کان کھول کر سنو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، جوانی دی نا اللہ نے، تو یہ جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تو اپنے پاک کلام میں کہتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے ماں، اے بہن، اے بیوی، اے بیٹی، اے چار روپ والی اے عورت، تیرے ہر روپ ہے، تیرے چار روپ ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹی بنتی ہے، اس کے بعد تو بہن بنتی ہے، اس کے بعد یوں سمجھ لو سب سے پہلے ماں، پھر بیٹی، پھر بہن، اور پھر بیوی بنتی ہے کسی کی۔ اے میری اسلامی ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، آپ کے بھی چار روپ ہیں، سب سے پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر بھائی، اور پھر شوہر۔ اے مرد، تیرے بھی چار روپ اللہ نے دیے ہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، جنت دوزخ بنائی، یہ کس کے لیے بنائی؟ یہ ہمارے لیے بنائی۔ دنیا کس کے لیے بنائی؟ یہ انسان اور جانوروں کے لیے بنائی۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے، مگر ہمیں اس کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، مگر ہمارا ذکر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میری اسلامی ماں بہنوں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محفل میں بلایا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس شادی کے اس خوشی کے موقع پر آپ کو بلایا ہے، ان گھر والوں نے، تو گھر والوں نے یہ بھی خیال کیا ہوگا، ہمارے آشف بھائی کی بہنوں نے بھی، ان کے رشتہ داروں نے، ہماری جتنے بھی اسلامی ماں بہنیں، سب نے یہی نیت کر کے بیٹھے کہ جلدی باپو بیان پورا کرے، صلاۃ و سلام ہو، اور جلدی یہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائے، اور پھر ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کریں اور ہماری محنت پر پانی پھرا دیں۔ ایک بات یاد رکھنا، چاہے ان کے گھر شادی ہے یا آپ کے گھر شادی کا موقع ہو، بیچارے گھر والوں کی تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آنے والے مہمانوں کا، پھر رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا، گھر والوں کا، اور خاص کر کے گھروں کی عورتوں کا، کیونکہ گھر کی عورت کے مشورے کے بغیر بیچارہ مرد کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور میری اسلامی ماں بہنوں، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا، اللہ اس کے رسول کی محفل بھی سجائی گئی، میلاد شریف بھی سجائی گئی، اور جو ہماری وہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ جوان لڑکیاں جن کے اندر جوانی کا جوش ہوتا ہے، وہ جوان لڑکے جن کو اچھلنے کا، کودنے کا، ناچنے کا اور گانوں کی دھن پر یوں سمجھ لو کہ اس زمین پر کود کے مارنے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ سنے دل کے کانوں سے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس زمین کے اوپر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی گانے بجائے جاتے ڈی جے پر، اور اس گانوں کے اندر میوزک اور سنگیت ہوتا ہے، اور اس گانوں میں آپ جانتے ہو اس گانوں کے اندر کیسا کفر ہوتا ہے، اگر وہ گانا کسی نے شوق سے گا لیا، سن لیا، ہنسی مذاق کے طور پر اگر کسی نے دل سے گا لیا، تو سمجھ لو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ پہلے مسلمان تھا تو اب مسلمان نہ رہا، وہ کسی پیر کا مرید تھا تو اس کی بیعت ٹوٹ گئی، اگر وہ کسی کے نکاح میں تھا یا تھی تو اس کے نکاح ٹوٹ گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کے اندر ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر ڈھول اور بانسری اس شیطان لعین نے بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز سن کر چرندے اور پرندے زمین پر تشریف لے آیا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی آواز سے نوازا تھا کہ شیطان نے سوچا یہ تو دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ تو سلیمان علیہ السلام اس نبی کی محبت میں لوگ گناہ کرنا چھوڑ رہے، لوگ نیکی کے راستے پر جا رہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہے، ہاں لوگ ان کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں،
تو شیطان کو سوجی کہ اس نے سب سے پہلے بانسری اور تنبورا بنایا اور اس نے اپنی سریلی آواز میں گانا سب سے پہلے شیطان لعین نے گایا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ. آپ کسی بھی مفتی صاحب کو پوچھ سکتے ہو. یہ تاریخ کی کتابوں میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بتا رہا ہوں. اور جب اس نے گانا شروع کیا، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، 5 آیا. دیکھتے ہی دیکھتے جو کمزور ایمان والے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا اور جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، قسم خدا کی وہ سارے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شیطان کی محفل میں جا کے چلے گئے. اور تھوڑی دیر میں ہونا کیا تھا، نہ ہونے کے کام ہونے لگے. اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہونے لگے اور زمین پر لوگ اس شیطان کی گانے کی آواز پر ناچنے لگے، کودنے لگے. اور نفس کو شیطان نے ایسا اپنا غلام بنا لیا، شیطان کے مکر و فریب کے جال میں ایسا پھنس گئے وہ مرد وہ عورت کہ قسم خدا کی تب سے یہ رواج چلا آتا ہے کہ جہاں پر شادی کا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم غیروں کی طرح ناچتے کودتے راس گربے گاتے ہوئے نظر آتے. اور گانے والوں نے کہاں تک حد کر دی جانتے ہو؟ وہ گانے والا کہتا ہے اس عورت کو کہ تجھ میں رب دکھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تجھ میں رب دکھتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی ارے رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے. عورت میں بھلا کیسے رب دکھے گا؟ اللہ تو سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا سننے والا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ ہم سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے وقت دیا گیا ہے، اس وقت کے مطابق مجھے پورا کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. وہ شاعر کیا کہتا ہے سن لے، میں آپ کے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں. جو میری کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں سنیں شاعر کیا کہتے ہیں. میری جو بہنیں بھی کنواری ہے